بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں غزنوی سلطنت کے بانی سپختگین کی داستان شجاعت لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے مصنف ہیں صادق حسین صدیقی۔ ایپیسوڈ 1۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آفتاب نصف النہار پر پہنچ کر پہاڑ کی ان چوٹیوں پر اپنی شعاعیں بکھیرنے لگا تھا جو برف پوش تھی۔ تمام چٹانیں اور چٹانوں کا ہر پتھر سفید برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ آفتاب کی شعاعیں برف پر پڑ پڑ کر اس قدر جگمگا رہی تھی کہ کسی چوٹی یا کسی چٹان کی طرف بھی نظر بھر کر نہ دیکھا جاتا تھا۔ اس درے سے جو کابل سے لغمان کو گیا ہے، شیران اسلام کے فوجی دستے کوچ کر رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے اور ان جھونکوں سے مجاہدین اسلام کی اباؤں کے دامن اور اماموں کے پلے لہرا رہے تھے۔ یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے اباؤں کے اوپر نیم آستینوں کی پوستینیں پہنے ہوئے تھے۔ آفتاب تمام آب و تاب سے نکلا ہوا تھا اور دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر تاہم ابھی اس قدر سردی تھی کہ ان لوگوں کے جسم کانپ رہے تھے۔ اس لشکر کے آگے ایک ادھیڑ عمر شخص بھی اچھی پوشاک پہنے اور امامہ پر کلگی لگائے جا رہا تھا۔ یہی مسلمانوں کا امیر یا سلطان تھا۔ اس کا نام سپختگین تھا۔ تاریخوں میں اس کا پورا نام امیر ناصر الدین سپختگین تھا۔ ایران کا امیر زادہ تھا اور یزدجرد بادشاہ ایران کی نسل میں سے تھا۔ یہ کسی جنگ میں گرفتار ہو کر غلاموں کے زمرے میں آ گیا تھا اور کسی شخص نے اس کو ترکستان میں لا کر ناصر نامی سوداگر کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ مسلمان ہو گیا اور ناصر اسے ترکستان سے غزنی لے آیا۔ غزنی میں الپتگین بادشاہ تھا۔ اس نے سپختگین کو خرید لیا اور اس کی فراست اور شجاعت کو دیکھ کر اسے اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ وہ اپنے آقا الپتگین کی ہمراہی میں کئی ایک لڑائیاں لڑا اور ہر لڑائی میں فتح یاب ہوا۔ سپختگین جس قدر بہادر تھا، اسی قدر رحم دل اور سخی بھی تھا۔ تمام مسلمان اس کے مداح اور ہوا خواہ بن گئے تھے۔ یہ بات صرف اسلام میں ہے کہ جب کوئی شخص خواہ کسی طبقے اور فرقے کا ہو مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے تمام اسلامی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں اور کوئی مسلمان بھی اس سے کسی قسم کا احتراز نہیں کرتا۔ الپتگین کے مرنے کے بعد ہلکتگین بادشاہ ہوا۔ اس نے سپختگین کو سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا، مگر جب یہ فوت ہو گیا اور امیر پریتگین بادشاہ بنا، یہ شخص بڑا مفسد اور ظالم تھا۔ اس کے مظالم سے لوگ عاجز آ گئے۔ آخر اسے معزول کر کے سپختگین کو سلطان تسلیم کر لیا گیا اور اس طرح سے ایک غلام سلطان بن گیا۔ سپختگین نہایت نیک، دانشمند، بہادر اور راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر وقت اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ خدا نے سب سے بڑی مہربانی مجھ پر یہ کی کہ مجھ کو مسلمان ہونے کی توفیق دی اور میں مسلمان ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا جب کہ میں آگ کو پوجتا تھا، مگر آج اس خدا کو پوجتا ہوں جس نے دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور جو آگ کا بھی خالق ہے۔ سپختگین مشکی گھوڑے پر سوار تھا اور نہایت شان سے چل رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک نو عمر شہزادہ تھا۔ اس شہزادے کا نام محمود تھا۔ اس نو عمری ہی میں اس کے بچرہ سے جلال و ہیبت ظاہر ہوتی تھی۔ کوئی اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ یہی وہ شیر دل محمود تھا جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہندوستان کے خود سر اور بد عہد راجاؤں کی سرکوبی کی۔ شہزادے کے برابر میں ایک اور جوان العمر شخص تھا۔ اس کا نام فیروز تھا۔ سلطانی لشکر کا سپہ سالار یہی تھا۔ سلطان سپختگین نے چلتے چلتے فیروز سے مخاطب ہو کر کہا، فیروز، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جے پال کیا چاہتا ہے؟ کیوں وہ خود بھی امن سے نہیں رہتا اور ہم کو بھی امن و سکون سے نہیں رہنے دیتا؟ جے پال ایک ہندو راجہ تھا۔ اس کی ولایت لاہور سے لغمان تک اور کشمیر سے لغمان تک تھی۔ لاہور اس کا دارالسلطنت تھا۔ اس راجہ کا یہ منشا تھا کہ کسی طرح کابل تک اپنی سلطنت کو وسیع کر لے۔ چنانچہ اس نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے کئی مرتبہ لشکر کشی کی تھی، لیکن ہر مرتبہ شکست کھا کر واپس ہوا تھا۔ فیروز نے کہا، پیر و مرشد، اس کے دماغ میں یہ خیال سمایا ہوا ہے کہ وہ کابل فتح کر کے افغانوں پر حکومت کرے۔ سپختگین کو جوش آ گیا۔ اس نے کہا، ایک کافر مسلمانوں پر حکومت کرنے کی ہوس رکھتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ مسلمان کسی کافر کی حکومت برداشت کر کے غلام بننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ فیروز، اعلیٰ حضرت نے بجا فرمایا، سپختگین، میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان کسی کافر کی غلامی قبول کر لے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ فیروز، یہی بات ہے پیر و مرشد۔
آج کوئی مسلمان کسی قیمت پر بھی اپنی آزادی فروخت نہیں کر سکتا۔ سپختگین: مسلمان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزاد ہی رہے گا۔ جے پال نہیں جانتا کہ مسلمان مر جائیں گے لیکن اس کی غلامی کبھی قبول نہ کریں گے۔ فیروز: اس کا خیال ہے کہ مسلمانوں میں اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہے۔ سلطان کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، وہ مسلمانوں کی تلواروں کا امتحان لینا چاہتا ہے، نہیں جانتا کہ جب مسلمان تلوار اٹھاتا ہے تو پھر یا تو دشمنوں کو ختم کر کے دم لیتا ہے یا خود شہید ہو جاتا ہے۔ فیروز: اعلیٰ حضرت، اگر کافر جے پال یہ بات جانتا تو کبھی مسلمانوں سے لڑنے کی جرت ہی نہ کرتا۔ سپختگین: اب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے بد اندیشی کر کے سوئے ہوئے شیروں کو جگایا ہے۔ فیروز: ان شیروں کو جن سے دنیا تھراتی ہے۔ محمود نے سلطان سے مخاطب ہو کر کہا، میں تو یہ عرض کروں گا کہ جہاں پناہ کی رحم دلی نے اسے اسلامی علم بردار کی طرف بڑھنے کی جرت دلائی ہے۔ سپختگین: کرتولین، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان پر لشکر کشی کروں، لیکن بد اندیش ہندو راجاؤں نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ محمود: عالم پناہ، یہ بات میری سمجھ نہیں آتی کہ حضور کیوں آج تک ہندوؤں سے جنگ کرنے سے بچتے رہے۔ سپختگین: اس لیے کہ ہندوؤں میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اس قوم کے تمام راجا اور مہاراجا دشمن کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس قوم کے اکثر فرقے بڑے ستم رو اور جنگجو ہیں۔ محمود: عالم پناہ، جو قوم بتوں کو پوجتی ہے، جس نے پتھروں اور دھاتوں کے خدا بنا رکھے ہیں، جو خدا کے نام سے بھی واقف نہ ہو، وہ بھی کہیں بہادر ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک ہی حملہ ان کے حواس درست کر دے گا۔ سپختگین نے مسکرا کر کہا، جانے پدر، تم نے ٹھیک بات کہی ہے۔ ہندوستان کے ہندو درختوں، دریاؤں، جانوروں، پتھروں، دھاتوں، سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کو پوجتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں۔ ہر قوم ہر چیز سے ڈرے اور ڈر کر اسے پوجنے لگے وہ کبھی بہادر نہیں ہو سکتی، لیکن میں فضول میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ محمود: مگر جب کہ ہندوؤں کے دماغوں میں ملک گیری کی ہوس اور مسلمانوں کو غلام بنانے کی ہوس ہے، پھر کیوں نہ ان کے سروں سے یہ فطور دور کر دیا جائے۔ سپختگین: اسی لیے اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یا تو لغمان سے لاہور تک اسلامی علم لہرا دوں گا، اسلام کا ڈنکا بجا دوں گا اور ہندو راجاؤں کو اپنا غلام بنا لوں گا، یا اسی جد و جہد میں خود شہید ہو جاؤں گا۔ محمود: میرا خیال ہے کہ شیران اسلام کو دیکھتے ہی ہندو بدحواس ہو جائیں گے اور جے پال صلح کرنے کے لیے حضور کے سامنے جھکے گا۔ سپختگین: مگر میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ ہندو لڑاکا ہے، اس آریہ قوم کی اولاد ہیں جو افغانستان سے ہندوستان گئی تھی اور جس نے ہندوستان کے پرانے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا تھا، ان کے شہروں کو تاراج کر دیا تھا اور ان کی دولت و ثروت لوٹ لی تھی، ان کے زن و فرزند کو غلام بنا لیا تھا۔ وہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، دولت و امارت کے بھوکے ہیں، لڑیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک ان میں دم خم باقی رہے گا۔ محمود نے ذرا جوش میں آ کر کہا، اعلیٰ حضرت، مسلمانوں سے مقابلہ کر کے انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے دنیائے امن و امان میں جنگ کی چنگاری ڈال کر بڑی عاقبت نہ اندیشی کی ہے۔ سپختگین: لخت جگر، اگر میری عمر نے وفا کی تو میں ان ہندو راجاؤں کے دماغ سے فخر و غرور نکال دوں گا، ان کے شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میرے نور نظر تم اس کام کو انجام دینا۔ محمود: خدا آپ کا ذل عاطفت مسلمانوں پر عرصہ دراز تک قائم رہے، لیکن اگر حضور شہید ہو گئے تو میں قسم کھا کر اقرار کرتا ہوں کہ ہندو راجاؤں سے اس وقت تک جنگ کروں گا تا وقت کہ ان کے تمام قصبل نہ نکال دوں گا، یا خود شہید ہو کر خود بھی حضور کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ سپختگین کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے کہا، مجھ کو تمہاری ذات سے ایسی ہی توقع ہے۔ ہندوؤں نے بلا وجہ جنگ چھیڑ کر ہمیں غضبناک کر دیا ہے۔ محمود: اب ہم کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر ہندوؤں کا کماحقہ استحصال نہ کیا گیا تو جب وہ موقع پائیں گے ہم پر لشکر کشی کریں گے۔ سپختگین: یہی بات ہے اور اسی لیے ان کا سر کچلنا ضروری ہے۔ اب یہ درے میں سے باہر نکل کر ایک کھلے میدان میں جا نکلے۔ یہی لغمان کا درہ مشہور و معروف میدان تھا جس میں جے پال کا عظیم الشان لشکر ڈیرے ڈالے پڑا تھا۔ جے پال تنہا نہ تھا بلکہ کرب و جوار کے راجاؤں کے مشہور افسروں اور جانباز فوجی سپاہیوں کو بھی ہمراہ لایا تھا۔ اس کے ہمراہ تقریباً 70-80 ہزار کا لشکر تھا۔ دور تک خیموں کی قطاریں پھیلی چلی گئی تھی۔ سلطان سپختگین کے ہمراہ صرف 18,000 ہی لشکر تھا۔ سلطان محمود اور فیروز تینوں چٹانوں سے آگے بڑھے اور راستے کے ایک کنارے پر کھڑے ہو گئے اور فوجی سپاہیوں کے دستے درے میں سے نکل کر پھیلنے لگے۔ جے پال اور اس کے لشکر نے غازیان اسلام کو آتے دیکھا تو وہ لشکرگاہ کے کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور شیران اسلام کو دیکھنے لگے۔ یہ میدان نہایت طویل و عریض تھا، میلوں لمبا اور میلوں چوڑا تھا۔
راجہ جےپال کا لشکر اس میدان کے آخری کنارے پر مسلمانوں سے 2 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ اسلامی لشکر بھی درے سے نکل کر میدان میں پھیلنے اور خیمے نصب کرنے لگا۔ مسلمانوں نے اس طرح خیمے نصب کیے کہ لشکر کی تعداد اصل سے 2 چند معلوم ہونے لگی۔ جب خیمے نصب ہو چکے تب سلطان اور اس کا بیٹا محمود اور سپہ سالار فیروز بڑھے اور اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ چونکہ لشکر سفر کر کے آ رہا تھا اس لیے سپاہی بھی آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے خیموں کے اندر چلے گئے تھے۔ لغمان پشاور اور کابل کے درمیان میں واقع ہے۔ اگر یہ میدان نہایت وسیع ہے اور آفتاب طلوع ہو کر جب اپنی کرنیں بکھیرتا ہے تو قدرے گرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے، مگر برف پوش پہاڑوں اور چٹانوں میں گرا ہونے کی وجہ سے سردی اس قدر زیادہ پڑتی ہے کہ بسا اوقات ناقابل برداشت ہو کر انسانوں کو سخت تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس میدان میں کئی چھوٹے چھوٹے چشمے بہتے تھے، مگر ایک چشمہ دوسرے چشموں سے کسی قدر بڑا تھا اور اسے ہندو نہایت پاک اور اس کے پانی کو بڑا متبرک سمجھتے تھے۔ جےپال لشکر کے کنارے پر کھڑا ہو کر اسلامی لشکر کو آ کر میدان میں پھیلتا اور خیمے نصب کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب مسلمانوں کا تمام لشکر آ چکا تب وہ واپس پلٹا اور اس نے اپنے لشکر پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ جس طرف اور جہاں تک بھی اس کی نظر گئی وہاں تک ہندوؤں کا لشکر مقیم تھا اور ہندو چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل مسرت سے دھڑکنے لگا اور سینہ وفور مسرت سے لبریز ہو گیا۔ جب وہ اپنے خیمے میں پہنچا تو اس کے خاص رسالے نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے رسالے کے سپاہی نہایت تنومند، قوی ہیکل اور دراز قد تھے۔ ان کی داڑیاں تراشیدہ اور مونچھیں لمبی لمبی تھی۔ سر کے بال کانوں سے نیچے تک پٹوں کی طرح تھے۔ ان کے چہرے ہیبت ناک اور آنکھیں سرخ تھی۔ وہ تمام صرف ایک دھوتی پہنے ہوئے تھے جو کہ گھٹنوں سے ذرا نیچے تھی، باقی تمام جسم ننگا تھا اور سینوں پر بال کثرت سے تھے۔ سب تلواریں لٹکائے، کمانے شانوں پر ڈالے، برچے ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جےپال کا خیمہ نہایت شاندار اور وسیع تھا۔ وہ اپنے خیمے میں داخل ہو گیا۔ جب وہ مسند پر جا کر بیٹھا تو اس نے ہتھیلی بجائی۔ فوراً ایک سپاہی حاضر ہوا اور جےپال نے اسے کہا، بھیم کو لاؤ۔ سپاہی چلا گیا۔ جےپال کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان شخص آیا۔ اس کی داڑھی صاف تھی اور مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ وہ بھی صرف ریشمی دھوتی پہنے ہوئے تھا اور باقی جسم ننگا تھا، مگر برہنگی کے عیب کو چھپانے کے لیے اس نے موتیوں کے ہار کثرت سے پہن رکھے تھے۔ اس کے سر پر بھی لمبے لمبے بال تھے اور اس نے بالوں کے اوپر ہار لپیٹ رکھے تھے۔ یہی بھیم تھا۔ وہ جےپال کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ وہ آتے ہی ہاتھ جوڑ کر جھک گیا۔ جےپال نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بھیم بیٹھو۔ بھیم بڑھ کر اس کے سامنے جا بیٹھا۔ جےپال نے اسے مخاطب ہو کر کہا، تم نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا ہے؟ بھیم نے سر جھکا کر کہا، اندھاتا دیکھا ہے۔ جےپال، کس قدر اندازہ کیا کس قدر لشکر ہوگا؟ بھیم، میرے خیال میں 20,000 سے کم نہ ہوگا۔ جےپال، میں نے بھی یہی اندازہ کیا ہے، بھلا ہمارا لشکر کس قدر ہے؟ بھیم، 80,000 ہے۔ جےپال، مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں سلطان زیادہ لشکر نہ لے آئے۔ بھیم، مجھے یہی خوف تھا۔ جےپال، یقین ہے کہ مسلمانوں کو ہمارا لشکر کچل ڈالے گا۔ بھیم، ہونا تو ایسا ہی چاہیے۔ جےپال نے بھیم کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، کیوں؟ تم کو اس میں کچھ شک ہے؟ بھیم، مہاراج شاید آپ نے مسلمانوں کے کارنامے نہیں سنے۔ جےپال، کیسے کارنامے؟ بھیم، انہوں نے ہمیشہ اپنے سے 8 اور 10 گنا غنیم پر فتح پائی ہے۔ جےپال، یہ محض افسانے ہیں جو مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے تراشے ہیں۔ بھیم، مگر حضور نے کیا راجہ دہر اور محمد بن قاسم کی جنگ کے واقعات نہیں سنے؟ جےپال، سنے ہیں۔ بھیم، میں نے سنا ہے کہ محمد بن قاسم صرف 6,000 لشکر لے کر سندھ پر حملہ ہوا تھا اور راجہ دہر کو اس نے اس قلیل التعداد لشکر سے شکست دے کر ملتان تک قبضہ کر لیا تھا۔ جےپال، سندھی لوگ کم ہمت، بزدل اور آرام طلب ہے۔ بھیم، لیکن حضور اس لڑائی میں سب سے زیادہ حیرت کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم نوعمر بچہ تھا جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 17 سال تھی۔ جےپال، مجھے سب کچھ معلوم ہے، مگر اس واقعے کو یاد دلانے سے تمہارا کیا منشا ہے؟ بھیم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 20,000 مسلمان کچھ کم نہیں، کافی ہے۔ جےپال نے کچھ برا سا منہ بنا کر کہا، بہت زیادہ ہیں، گویا وہ ہمارے لشکر کا اچھی طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بھیم، میرا یہی خیال ہے۔ جےپال نے غصے کے لہجے میں کہا، تب تو تم بھی مجھے بزدل معلوم ہوتے ہو۔ بھیم، اندھاتا میں بزدل نہیں ہوں۔ حضور لڑائی کے وقت دیکھ لیں گے کہ سب سے آگے جا کر سب سے زیادہ لڑنے والا آپ کا یہی خادم ہوگا۔ جےپال، مجھے تم سے یہی توقع ہے۔ سنو بھیم، میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے سلطان سبکتگین کو گرفتار کر لو یا قتل کر ڈالو، پھر مسلمانوں کو شکست دے کر غزنی پر قبضہ کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بھیم، مگر حضور سلطان کو گرفتار کر لینا بھی تو آسان بات نہیں ہے۔ جےپال، کوشش کرو، ایک طرف سے تم حملہ کرنا اور دوسری طرف سے میں حملہ کروں گا۔
اگر ہم نے ذرا بھی جرأت و ہمت سے کام لیا تو یقین غالب ہے کہ سلطان تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ بھیم: میں خادم ہوں، راجپوت ہوں، میرا کام اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرنا اور لڑائی میں جان تک کی بازی لگا دینا ہے۔ جے پال: مگر تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ لڑائی کے علاوہ تمہارے دل و دماغ میں کوئی اور خیال بھی کل بلا رہا ہے۔ بھیم: مہاراج، آپ کے سامنے جھوٹ بولنا پرماتما کے سامنے جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔ میرے دل میں ضرور ایک خیال پیدا ہو رہا ہے۔ جے پال: کیا؟ بھیم: اگر حضور مناسب سمجھے تو مسلمانوں سے صلح کر لیں۔ جے پال کو غصہ آ گیا۔ اس نے درست لہجے میں کہا: ایک ملیچ سے صلح کر لوں اور راجپوتوں کی آن پر دھبا لگا دوں؟ کس قدر بےہودہ خیال ہے تمہارا۔ بھیم: انداتا میں نے کسی بزدلی کے خیال سے ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ میں حضور کا بھئی خواہ ہوں اور خیر خواہی کے خیال ہی سے ایسا عرض کر رہا ہوں۔ جے پال: کیا یہی تمہاری خیر خواہی ہے کہ میں مسلمانوں سے صلح کر کے ہندوستان کے راجاؤں کی نظروں میں ذلیل و حقیر ہو جاؤں؟ بھیم: اگر یہ بات ہے تو حضور تہیہ کر لیں کہ جب تک مسلمانوں کو ہزیمت نہ دے دیں گے، غزنی پر قبضہ نہ کر لیں گے، اس وقت تک لاہور واپس نہ جائیں گے۔ جے پال: میں لاہور سے یہی قصد لے کر آیا ہوں۔ سنو، سلطان سپکدگین بوڑھا ہو گیا ہے، اس میں لڑنے کی قوت نہیں ہے، اسے زیر کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بھیم: مگر اس کا نوجوان بیٹا محمود؟ جے پال: وہ نا تجربے کار ہے۔ بھیم: اور اس کا سپہ سالار فیروز؟ جے پال: وہ بھی نو عمرہ۔ بھیم: میں عہد کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کو شکست دے کر غزنی پر قبضہ کر کے رہوں گا۔ بھیم: ایشور آپ کا عہد پورا کرے۔ جے پال: وہ وقت کس قدر مسرت کا ہوگا جب غزنی فتح کر لینے سے سارے ہندوستان میں میری شہرت ہو جائے گی۔ بھیم: ہندو کے تمام راجا اور مہاراجا آپ کو بدائی دیں گے۔ جے پال: اور عورتیں اور مرد میری تعریف کریں گے۔ بھیم: اچھا تو میں حضور کے عہد کا ذکر افسروں سے کر دوں؟ جے پال: ضرور کر دو، اور افسروں سے کہہ دو کہ وہ اپنے دستے کے سپاہیوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے راجا کی پرتکیا پوری کرنے کے لیے جان تک کی بازی لگا دیں۔ بھیم: بہتر ہے۔ جے پال: چونکہ مسلمان سفر کر کے آ رہے ہیں اس لیے انہیں آرام کرنے کا موقع ہی نہ دینا چاہیے۔ تمام لشکر میں اعلان کر دو کہ آج ہی لڑائی کی تیاریاں کر لیں اور کل صبح ہوتے ہی میدان جنگ میں پہنچ جائیں۔ بھیم: بہت اچھا حضور۔ پھر بھیم اٹھا، ہاتھ جوڑ کر جھکا اور اسی طرح سلام کر کے خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس نے اپنے خیمے میں پہنچتے ہی لشکر کے تمام افسروں کو طلب کر کے جے پال کی پرتکیا یا عہد کا حال سنایا۔ انہیں ہدایت کر دی کہ وہ ہر سپاہی میں ایسا جوش اور ایسی روح پھونک دیں کہ کل میدان جنگ میں جاتے ہی وہ مسلمانوں کا خاتمہ کر ڈالیں اور سلطان سپکدگین اور اس کے بیٹے محمود کو قتل یا اسیر کر لیں۔ افسر اٹھ کر چلے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے دستے کے سپاہیوں کو تمام واقعہ کہہ کر انہیں جنگ کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دیا۔ جے پال نے جب لشکر کشی کا ارادہ کیا تھا تو اس نے بہت سے راجاؤں کو امدادی لشکر بھیجنے کے لیے لکھا تھا اور انہوں نے فوجیں بھیج دی تھی۔ جے پال ان تمام نوجوانوں کو لے کر غزنی پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ سلطان سپکدگین کا دارالسلطنت غزنی تھا۔ اسے بھی کسی نہ کسی طرح جے پال کی لشکر کشی کا علم ہو گیا تھا اور وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں سے چل کر لغمان کے میدان میں آ گیا تھا۔ جے پال کے لشکر میں ساری رات سپاہی تیاریاں کرتے رہے۔ دوسرے روز آفتاب طلوع ہوتے ہی اس کی فوج میں گھنٹے گھڑیال بجنے اور ناقوس پھونکے جانے لگے۔ چونکہ اس لشکر میں مختلف چیزوں کو پوجنے والے لوگ تھے اس لیے سب نے اپنے اپنے معبودوں کی پرستش شروع کر دی۔ کسی نے بتوں کو پوجا، کسی نے سانپ کی تصویر کے سامنے سر جھکایا اور کوئی سورج کے سامنے جھک گیا۔ پوجا پاٹ سے فارغ ہوتے ہی وہ مسلح ہو کر میدان جنگ میں پہنچنے اور میمنہ و میسرہ قائم کر کے صف بندی کرنے لگے۔ مسلمانوں نے تمام شب آرام کیا اور سحر کے وقت بیدار ہو کر ضروریات سے فراغت کر کے صبح کی نماز پڑھی۔ ابھی وہ نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ہندوؤں کے لشکر میں گھنٹوں اور ناقوس کی آواز گونجی۔ سلطان نے دعا مانگنے کے بعد کہا: مسلمانوں، معلوم ہوتا ہے کہ دشمن آج میدان جنگ میں آ کر ہماری تلواروں سے ٹکرانا چاہتا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو اور اس لیے وہ ہم پر حملہ کر کے کامیاب ہو جائے گا۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ تم کو آرام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم وہ جفاکش قوم ہو جو رات دن سفر کرتی اور دشمن سے نبرد آزما ہوتی رہی ہے۔ اسلامی جانبازوں ہندوؤں نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے اعلان کو منظور کر لیا ہے۔ پہلے وہی میدان کارزار میں آئے ہیں۔ گویا ہر بات کی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ تم بھی میدان میں نکلو، میمنہ اور میسرہ قائم کرو اور اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی شان باقی رکھنے کے لیے اس جوش سے حملہ کرو کہ دشمن پر تمہاری بہادری کا سکہ بیٹھ جائے۔ اب اس نے ایک ایک کا نام لے کر ہدایات دینا شروع کی۔ اس نے کہا: شمس الدین تم میمنہ اور عز الدین تم میسرہ میں اپنے اپنے لشکر لے کر پہنچ جاؤ۔ جلال الدین تم ساکا میں رہو۔ فیروز الدین تم 1000 سواروں کا دستہ لے کر پہاڑوں میں گھس جاؤ اور دروں نیز گھاٹیوں میں سے چکر کاٹ کر اس پہاڑی ٹیلے پر پہنچ جاؤ جو اس میدان کے عین بیچ میں مغرب کی طرف واقع ہے۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے، خدا کا نام لے کر جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔
کل بے میں خود رہوں گا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا اور اٹھ اٹھ کر اپنے خیموں میں پہنچے۔ جلدی جلدی مسلح ہوئے اور میدان کارزار میں جا جا کر صف بستہ ہونے لگے۔ چونکہ ہندوؤں کا لشکر بہت زیادہ تھا، میمنا والے نظر نہ آتے تھے، پھر ساکا، قلب اور عقب ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے ہندو سواروں کے دستے جس طرف اور جہاں تک نظر کام کرتی تھی بکھرے ہوئے تھے۔ اگرچہ مسلمان تھوڑے تھے مگر انہوں نے بھی ہندوؤں کے سامنے اتنی ہی لمبی صفیں قائم کی جتنی ان کی تھی۔ شمس الدین میمنا میں اور عز الدین میسرہ میں اپنے اپنے دستوں کو لے جا کر کھڑے ہوئے۔ قلب میں خود سلطان کھڑا ہوا۔ فیروز الدین، جسے سب فیروز کہتے تھے، 1000 سواروں کا دستہ لے کر درے میں گھس گیا تھا اور چٹانوں کے پیچھے اس پہاڑ کی ٹیکری کی طرف بڑھ رہا تھا جو میدان کے بیچ میں مغرب کی جانب تھی۔ اس ٹیکری سے ذرا فاصلے پر ہندوؤں کا لشکر کھڑا تھا۔ جب دونوں صف بستہ ہو گئے تو جے پال نقرئی ذرہ پہن کر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر میں آیا اور ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا اور پھر اپنے ٹیڈے دل لشکر پر نظر ڈالی۔ مسلمانوں کو تھوڑا اور ہندوؤں کو زیادہ دیکھ کر اس کا سینہ مسرت سے بھر گیا۔ اس نے کہا، اوہ، ان مسلمانوں کو ختم کر ڈالنا کون سی بڑی بات ہے۔ اسی وقت بھیم اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، مہاراج، ہندو لڑائی کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں۔ جے پال، میں اپنے سپاہیوں کی پرجوش صورتیں اور غضبناک نگاہیں دیکھ رہا ہوں۔ میرے جنگی بہادر مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک ہندو کے خون کا قطرہ بھی نہ بہے اور ہماری وجے ہو جائے۔ بھیم نے حیرت بھری نظروں سے راجہ جے پال کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے مہاراج؟ جے پال، اگر ہم سلطان کو مار ڈالیں یا اسیر کر لیں تو مسلمان شکستہ دل ہو کر بھاگ جائیں گے، ہتھیار ڈال کر ہماری اطاعت قبول کر لیں گے۔ بھیم، مگر میرے خیال میں سلطان کے مارے جانے یا اسیر ہو جانے سے مسلمانوں کا جوش اور غصہ اور بڑھ جائے گا اور وہ جان توڑ کر لڑیں گے۔ جے پال، ہرگز نہیں، ادھر سلطان قتل یا اسیر ہوا، ادھر مسلمانوں نے شکست اٹھائی۔ بھیم، مگر سلطان پر قابو پانے کے لیے کیا تدبیر کی جائے؟ جے پال، کسی سورما کو میدان جنگ میں بھیجو اور وہ سلطان کو اپنے سے لڑنے کے لیے طلب کرے۔ بھیم، مسلمانوں کا قاعدہ ہے کہ سپاہی سپاہی سے، افسر افسر سے اور سلطان راجہ سے لڑتا رہے۔ سلطان آپ کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جے پال، میرے ساتھ؟ میں تو سلطان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ بھیم، تو سلطان کسی اور کے ساتھ لڑنے کے لیے ہرگز نہ آئے گا۔ جے پال، کوشش تو کرنی چاہیے۔ بھیم، بہت اچھا، میں نروجن کو بھیجتا ہوں۔ جے پال، ٹھیک ہے، وہ نہایت نیک، بہادر اور بڑا نڈر شخص ہے۔ بھیم، اور جنگجو پورا ہے۔ جے پال، ہاں، جنگجو بھی ہے، یقین ہے کہ وہ سلطان کو مار ڈالے گا۔ اچھا، اسے بلاؤ۔ بھیم نے ایک سپاہی کو نروجن کو بلانے کے لیے بھیجا۔ نروجن نہایت بہادر، تجربے کار اور جنگجو تھا۔ وہ 5000 سواروں پر افسر تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں سپاہی نروجن کو بلا لایا۔ اس نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر جے پال کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جے پال نے کہا، نروجن، آج تمہاری دلیری کا امتحان لینا ہے۔ نروجن، انداتا، میں تیار ہوں۔ جے پال، تم میدان جنگ میں جاؤ اور سلطان کو اپنے مقابلے کے لیے طلب کر کے اسے قتل کر ڈالو یا اسیر کر کے لے آؤ۔ نروجن، کیا تنہا جاؤں میں مہاراج؟ جے پال، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ نروجن، حضور مسلمانوں سے تنہا لڑنے کے لیے نہ بھیجیے۔ جے پال، میں یہ کب کہتا ہوں کہ تم سارے مسلمانوں سے لڑو؟ نروجن، مگر سلطان سے تو لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں حضور۔ جے پال، ہاں، تنہا سلطان سے۔ نروجن، حضور واقف نہیں، یوں تو ہر مسلمان خون خوار بھیڑیا ہوتا ہے، رہا سلطان، اگر اسے شیر کہا جائے تو کچھ بیجا نہ ہوگا۔ جے پال، تم مسلمانوں کو بہادر سمجھتے ہو، مجھ کو بڑا تعجب ہے۔ نروجن، جو لوگ مسلمانوں سے لڑ چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ جے پال، اچھا، تو تم تنہا جانا مناسب نہیں سمجھتے؟ نروجن، جی ہاں۔ جے پال، پھر کس قدر لشکر لے جانا چاہتے ہو؟ نروجن، اگر حضور حکم دے تو اپنا تمام دستہ لے جاؤں۔ جے پال، تمام دستہ؟ نروجن، جی ہاں حضور۔ جے پال، یہ تو بڑی بزدلی کی بات ہے۔ نروجن، اگر حضور یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے قدموں پر نثار ہو جاؤں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ جے پال، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تم جس طرح سے بھی ہو سلطان کو قتل کراؤ۔ نروجن، بس تو مجھے اپنے 5000 سپاہیوں کو لے جانے کی اجازت دیجیے۔ جے پال، اچھا، لے جاؤ۔ نروجن روانہ ہونے لگا۔ جے پال نے اسے روک کر کہا، ٹھہرو نروجن، اگر تم سلطان کا سر لے آئے یا اسے اسیر کر لائے تو تم کو اس قدر دولت دی جائے گی کہ تم 7 پشتوں تک کے لیے مالا مال ہو جاؤ گے۔ نروجن، انداتا، آپ کی کرپا سے پرمیشور کی دی ہوئی دولت میرے پاس بہت ہے، مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں۔ جے پال، اور کیا چاہتے ہو تم؟ کوئی جاگیر، قلعہ یا شہر؟ نروجن، نہیں حضور، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ جے پال، پھر کیا خواہش ہے؟ نروجن، اگر جان کی امان کا وعدہ کیجیے تو عرض کروں۔ جے پال، تم کو امان دی جاتی ہے۔ نروجن،
میری ایک تمنا ہے حضور۔ جے پال: کیا؟ نروجن: مجھے حضور کے وزیر اعظم برہمن نارائن سلادت نامی تھا، اس کی لڑکی منورما بے حد حسین تھی، مجھے وہ لڑکی عنایت کر دیں۔ جے پال کو اس کی یہ شرط نہایت ہی کڑی اور ناگوار معلوم ہوئی، مگر اس نے اپنے بشرہ سے قبیدگی کے آثار ظاہر نہ ہونے دیے اور قدر لاپرواہی کے انداز سے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے نروجن؟ نروجن یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر پھر جے پال کے قدم چومے اور مشکورانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میری عرصے سے یہی تمنا ہے حضور۔ جے پال: تمہاری تمنا بر لائی جائے گی۔ نروجن نے خوش ہوتے ہوئے کہا، حضور کی جے ہو۔ بھیم نے جے پال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر مہاراج۔ جے پال: اگر مگر نہ کرو بھیم۔ بھیم: ایک ضروری بات عرض کرنی ہے۔ جے پال: کیا؟ بھیم: نارائن سلادت اپنی لڑکی کی شادی کسی راجپوت سے نہیں کرنا چاہتے۔ جے پال: کیا وہ میری بات بھی ٹھکرا دے گا؟ بھیم: میں نہیں کہہ سکتا۔ جے پال نے جوش اور غصے میں آ کر کہا، سنو، ہندوستان میں کسی راجا یا مہاراجا کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میری کسی بات کو ٹھکرائے۔ نارائن سلادت تو میرا وزیر ہے اور اسے وہی کرنا ہوگا جو میں حکم دوں گا۔ بھیم کو کچھ اور کہنے کی جرت نہ ہوئی، وہ خاموش ہو گیا۔ جے پال نے نروجن سے کہا، بہادر نروجن، میں تم کو اطمینان دلاتا ہوں کہ جب تم فتح پا کر آؤ گے تو تمہاری شادی منورما سے کر دی جائے گی۔ نروجن: کیا حضور یہ وچن دیتے ہیں؟ جے پال: ہاں، وچن دیتا ہوں۔ نروجن: تو میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ سلطان کو قتل کیے بغیر میدان جنگ سے واپس نہ آؤں گا۔ جے پال یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، شاباش میرے بہادر افسر، آفرین، صد آفرین۔ نروجن وہاں سے چلا اور اپنے رسالے میں آیا اور رسالے کے تمام سواروں کو ہمراہ لے کر میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گیا۔